میرے ساتھ ایک واقعہ ایک دن پیش آیا. کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا تو ایک لڑکی سے اس کی یاری لگ گئی, دوستی لگ گئی. وہ دوستی, ان کی ریلیشن شپ اب جو ہے نا وہ رشتے میں بدلنے پر بات آ گئی, بھی شادی کرنی چاہیے. دونوں طرف کے ماں باپ بھی راضی ہو گئے. اور جب بات آئی نا رشتے پر, اور جب دین کی بات چلی تو لڑکی قادیانی نکلی. تو لڑکے نے اسے جا کر کہا کہ ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں, تو مسلمان ہو جا. وہ ہنسنے لگی. انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں, میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا جی تو کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا جی میں تو کلمہ پڑھتی ہوں. قادیانی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا, قادیانی اسی اذان کے قائل ہیں, اگرچہ قانونی طور پہ دے نہیں سکتے, اگرچہ قانونی طور پہ اب کلمہ کی دعوت میں دے نہیں سکتے, تو ان کی چوری پکڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتی ہوں, اذان کی قائل ہوں, 6 کلموں کی قائل ہوں, میں مسلمان ہوں, تم مجھے کیوں کہتے ہو مسلمان میں داخل ہو جاؤ؟ اب اس بات پر نقطہ آ جاتا ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں. تو انہوں نے وہاں کہا کہ دیکھو آپ کلمہ پڑھتی ہیں, لیکن آپ جو کلمہ پڑھتی ہیں نا وہ لفظ ہمارے ہیں, مطلب تمہارا کچھ اور ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نبی ماننا ضروری, حضرت عیسیٰ نبی ماننا ضروری, حضرت یوسف و یعقوب, زکریا و دانیال, ابراہیم و اسماعیل, انہیں نبی ماننا ضروری. حضور پاک کے لیے 2 چیزیں آ جائیں گی, نبی بھی مانیں گے, آخری نبی بھی مانیں گے. اب نیا نبی نہیں ہوگا تو آپ کا کلمہ رائے گاں جائے گا جب تک ختم نبوت نہیں مانو گے. آپ کی اذان برباد جائے گی جب تک ختم نبوت نہیں مانو گے. آپ کے 6 کلمے کیا 60 کلمے بھی پڑھ لیں, آپ کا ایمان نہیں بنے گا جب تک اس کلمے والے کو خاتم النبیین نہیں مانو گے. میرے دوستو, اگر ختم نبوت کا انکار ہو جائے نا تو ہم قادیانیوں کو یہی سمجھاتے ہیں, جو ان کی عوام ہوتی ہے نا انہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مربیوں نے, قادیانی کے مولوی کہتے ہیں مربی, ہم کہتے ہیں تمہارے مربیوں نے تمہیں پھدو لگایا ہوا ہے, 56 نمبر کی ٹھاپ دی ہوئی ہے تمہیں انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے اور کفر کو مزین کر کے تمہیں اسلام دکھا رکھا ہے. تم سادے بندے ہو, تم کبھی غور کرو. یہ ختم نبوت کا تاج رسول اللہ سے کھینچنے کی سازش ہے. کیوں؟ قادیانی جو ہیں ہم سے ایک بات کرتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معنی ہے حضور پاک کے بعد نبوت کا فیض سوکھ گیا ہے, تم نیا نبی میں نہیں ماننے دیتے. تو میں نے ایک قادیانی سے کہا کہ سوکھ گیا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے جو تم کہتے ہو حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, تو نبوت کا فیض تو خشک ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا اس وجہ سے تم نے نیا نبی مانا تاکہ فیض جاری رہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اچھی پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے, چلو ایک سوال میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دو. جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی مرزے کے بعد کوئی نبی آئے گا تم میں؟ چلو جو مرزا ہے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اب وہ میرے منہ کو دیکھے. میں نے کہا یار مجھے بتا دے, مرزے کے بعد کوئی نبی آئے گا, کب آئے گا, کیسا ہوگا, کوئی نشانی, کوئی وشانی, کوئی علامت, کوئی تعارف, کوئی انٹروڈکشن, کوئی وضاحت, کوئی تشریح, کوئی مثال ہے تمہارے پاس؟ اب خاموش ہے. میں نے کہا بھائی حضور پاک کے بعد تو ہم کہتے ہیں نیا نبی نہیں آئے گا, جب نہیں آئے گا تو نشانی کیا ہے؟ ہاں دجال آئیں گے, حضور نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. حضور نے فرمایا 30 دجال آئیں گے, جھوٹے ہوں گے, بے ایمان ہوں گے, ہر بندہ یہی گمان کرے گا بابا میں نبی ہوں. حضور نے فرمایا کوئی نبی شبی نہیں ہوگا, آخری نبی میں ہوں. ہمارے پاس تو بات پوری ہے. جو تم کہتے ہو حضور پاک کا فیض مسلمانوں نے سکھا لیا ہے اور آخری نبی کا ہے, چلو اب تو بتا تیرے مرزے کا فیض جاری ہے, اس کے بعد کوئی نبی آئے گا یا سوکھ گیا ہے؟ اب وہ جواب نہ دے. اگر وہ کہتا ہے نا کہ نبی جاری ہے تو وہ پھنسے گا, اور اگر وہ کہتا ہے کہ نبی جاری نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا فیض تو سوکھ گیا ہے. میں نے کہا پر نالا پھر وہیں آ کر ٹھہر گیا ہے. بھئی میں نے کہا حضور پاک آخری نبی ہے, تو نے کہا جی مرزا آخری نبی ہے. اب اس کے لیے کوئی دلیل لے کرا. اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, نہ ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ ہوتی ہے, نہ بھاگنے کے لیے پاؤں رکھنے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. فضول سی فضول پٹیاں پڑھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.